Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك فادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں نہ فساد، اور انجام متقیوں کے لیے ہے. جو بھلائی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کی ہے. یقیناً جس نے آپ پر قرآن بھیجا وہ آپ کو آپ کے پہلی جگہ پر لوٹا کر لے آئے گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو ہدایت کی بات لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیے، اور اللہ کی آیتوں سے آپ کو کوئی چیز نہ روکے جبکہ وہ نازل ہو چکی ہے آپ کی طرف، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور مشرکوں میں سے مت بنیے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قارون کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا. اسی مال و دولت کی وجہ سے اس نے زمین میں تکبر کیا اور اترانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو باوجود عالم ہونے کے، تورات کی تلاوت کرنے کے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو ٹال دیا، انکار کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام اور تہمت لگانے کی بھی کوشش کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے وہ زمین میں دھسا اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے. اب اس کے مدد کے لیے نہ کوئی جماعت آ سکتی ہے اور نہ ہی خود وہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے. پہلے جو لوگ تھے جو تمنائیں کیا کرتے تھے کہ کاش ہم کو قارون کی طرح خزانہ مل جاتا، کاش ہم کو قارون کی طرح دولت مل جاتی وغیرہ وغیرہ، ہم اس کی طرح مالدار ہو جاتے. آج اس کی سزا کے بعد، اس عذاب کے بعد لوگ یہ کہنے لگے
کہ لعنت ہو اس شخص پر، ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے، واقعتاً خوب دیتا ہے، اگر چاہتا ہے تو رزق تنگ بھی کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو نہیں دھسایا، کیونکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔ ہاں، جنہوں نے نہیں مانی وہ صرف 2 لوگ تھے، وہ قارون کے ساتھ چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے قارون کے ساتھ ان کو بھی زمین میں دھسا دیا اور یہ بتا دیا کہ اصل دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کی مالداری و سعادت یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا نواز دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے، کامیابی، بھلائی، سرخروئی اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کی ہے۔ اب اسی کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا تلک الدار الآخرہ سے کہ اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ دنیا میں انسان کتنا بھی عمدہ گھر بنا لے، کتنی بڑی پوسٹ اور عہدہ وہ حاصل کر لے، کتنا بڑا وہ مقام اور رتبہ وہ حاصل کر لے، دنیا کی تمام ملکیت اس کے قبضے میں آ جائے، اس کے باوجود بھی جیسی ہی اس کی روح فنا ہوگی، ساری چیزیں اس سے یکسر کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت میں جو کچھ انسان کو ملے گا وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جو چیز انسان پائے گا کبھی وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ جنت اس کی ہمیشہ رہے گی، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، وہاں انسان کو جو بھی وسعت اور اللہ کی طرف سے جو بھی انسان کو غنی حاصل ہوا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کی جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں پر اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ ہے آخرت میں وہ دائمی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے، ان لوگوں کے لیے تیار کریں گے جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ فساد برپا کرتے ہیں، یعنی وہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، اپنے دولت اور اپنے عہدے اور پوسٹ کی وجہ سے، اپنی حکومت اور ملک کی وجہ سے وہ کسی پر غرور نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ زمین میں کوئی برا عمل کرتے ہیں، نہ زمین میں وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں بہترین انجام اور بہترین ان کو گھر ملے گا۔ آگے پھر اس کا مزید یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا، بھلائی لے کر آئے گا، تو اللہ رب العزت اس کو اس بھلائی کے بدلے میں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر بہتر بدلہ کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، اور ایک جگہ تو کہا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ اس سے زیادہ کا اجر بتایا گیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ان کے بارے میں بتایا ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے ایک دانہ بو دیا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو اس طرح 700 دانے بنے۔ تو گویا کہ ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ 700 دانے، ایک نیکی سے 700 نیکیاں بنی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی پر بس نہیں، اگر انسان کے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس نے عمل کیا ہے، تو حقیقت میں وہ 700 نہیں، اس سے کہیں زیادہ عمل اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 40,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، بعد میں 50,000 کا آ گیا، اور اگر کوئی حرم شریف میں کعبے میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے،
جب دنیا میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم یہ برکت کی جگہ ہم نے بنائی ہیں، یہاں پر اتنی نیکیاں، یہاں پر اتنی نیکیاں ہم نے رکھی ہیں، تو انسان کے اخلاص پر اللہ جتنی نیکیاں دے دے وہ کم ہے۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہے، اس کے خلوص پر ہے۔ اور اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائی بھائی اتنی ہی، اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، یعنی قرآن کا حکم آپ کے پاس بھیجا، وہی آپ کو آپ کی اصل جگہ پر لوٹا کر لے آئے گا۔ اصل جگہ کیا ہے؟ اصل جگہ مختلف چیزیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چیز بالکل صحیح ہے اور برحق ہے، ان میں کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر ایک اصل جگہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا اور مٹی میں لوٹا دے گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو معاد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان واپس لا کر رکھ دیا جائے، جہاں پر لوٹ کر انسان پہنچ جائے، وہی ہے۔ تو انسان جہاں سے چلتا ہے پھر لوٹ کر وہاں پر پہنچ جائے، وہی معاد کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مٹی ہے، قبر ہے، جہاں پر انسان لوٹ کر جائے گا۔ دوسرے یہ کہ آخرت ہے کہ انسان آخرت میں لوٹ کر جائے گا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنت سے نکل کر آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا اس کو ہم جنت میں دوبارہ واپس لے جائیں گے۔ یہ بھی معاد ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت سعادت کی جگہ جو ہے وہ مکہ ہے۔ تو جب آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے مکہ اللہ کے لیے چھوڑا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر فرض کیا، اس کی دعوت آپ کے اوپر فرض کی، اس کا حکم عام کرنا آپ کے اوپر فرض کیا، تو اب ہم آپ کو اسی جگہ پر دوبارہ واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے پورے عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے عظمت و جلال کے ساتھ مکے واپس آئے تھے۔ بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ مکہ جو ہے جس دن فتح ہوا، یعنی فتح مکہ کا دن وہ 8 ہجری میں ہوا تھا، تو وہ دن مراد ہے۔ تو بہرحال معاد کچھ بھی ہو، چاہے انسان کی موت اور مٹی میں دفن ہونا ہو، چاہے وہ آخرت کی طرف پلٹ کر جانا ہو، چاہے وہ جنت میں واپس جانا ہو، چاہے وہ جس جگہ پیدا ہوا وہاں سے اسی جگہ وہ واپس جائے، وہ تمام چیزیں معاد میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے مجھے بھیجا ہے اور ہدایت کا حکم دے کر بھیجا ہے، وہ میرے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں، جیسے ولید بن مغیرہ ہے، جیسے ابو جہل ہے، جیسے ابو لہب ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے اور کفار قریش اور تمام منکرین مکہ تھے، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائیں گے، بس یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی۔ لہٰذا اب آپ کافروں کے مددگار، کافروں کے حامی مت بنیے، اور آپ کو اللہ کی آیتوں سے کوئی چیز روکنے والی نہ بنے۔ جب اللہ کی آیتیں آپ کے پاس نازل ہو چکی ہیں، بس آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے مت بنیے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی مت پکاریے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے لگے، اللہ کے برابر کسی اور کو ماننے لگے۔
اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام اہل کتاب بھی اس وقت مشرکین میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ان کے یہاں کتاب نازل ہوئی تھی، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم سے تھا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے تھا، جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، تو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ یہودی اہل کتاب ہیں، عیسائی اہل کتاب ہیں، زبور والے اہل کتاب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، تو یہ بھی مشرک ہو گئے۔ دیگر قومیں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر شریک ٹھہراتی ہیں، وہ مالک مانتی ہیں، وہ خالق مانتی ہیں، وہ رازق مانتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے بتایا کہ وہ بھی مشرک ہیں۔ صرف مشرک وہ نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ مشرک نہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا وہ مشرک ہے، اور اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو نہیں پکارے گا کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، وہ صرف اللہ ہی کو پکارے گا تو وہ مشرک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کیونکہ معبود اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز ختم ہو جانے والی، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جانے والے، ساری مخلوق فنا ہو جانے والی۔ اس نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ کل رجل ہالک الا وجہ، بلکہ کل شیء کہا۔ شیء تمام چیز جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اسے کہتے ہیں۔ سورج یہ اس میں داخل ہے، چاند اس میں داخل ہے، سمندر اس میں داخل ہے، ہوا اس میں داخل ہے، آسمان اس میں داخل ہے، فرشتے اس میں داخل ہیں، جن اس میں داخل ہیں۔ ان کے تمام دیوی دیوتا جن کو یہ پکارتے ہیں یہ سب اسی چیز میں شامل ہیں، سب اللہ کی خلقت میں، اس کی مخلوق میں شامل ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپنے دور میں وہ زندہ تھے، پھر ایک وقت آئے کہ وہ ختم ہو گئے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کل شیء ہالک، لیکن اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو الا وجہ، سوائے کیا وہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ذات نہ کبھی فنا ہوئی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا سورہ رحمان میں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تمہارے رب کی ذات کے، وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ تھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بقیہ کوئی چیز نہ ہمیشہ تھی اور نہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، وہ کچھ نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے اسے ایک چیز بنا دیا۔ کائنات نہیں تھی، اللہ نے کائنات بنا دی۔ آسمان نہیں تھا، آسمان بنا دیا۔ زمین نہیں تھی، زمین بنا دیا۔ پانی نہیں تھا، پانی بنا دیا۔ سمندر نہیں تھا، سمندر بنا دیا۔ ہوا نہیں تھی، ہوا بنا دیا۔ اللہ نے ساری چیزیں بنا دی، پھر انسان کو پیدا کیا۔ انسان پہلے نہیں پیدا ہوا تھا، انسان بعد میں پیدا ہوا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان تو کائنات کے بعد پیدا ہونے والا، جب یہ کائنات کے بعد پیدا ہوا اور کائنات سے پہلے ختم ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر یہ طاقت، یہ قوت کہاں سے آ جائے گی کہ یہ معبود بن جائے؟ جو چیز فنا ہو جائے وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ تو اللہ نے اسی کی طرف بتایا، اشارہ دیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے ساتھ کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کا حکم نافذ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ ہاں، دنیا میں جب تک زندگی ہے کسی کو ہو سکتا ہے تھوڑا طاقت زیادہ مل جائے، پاور زیادہ مل جائے، حکومت بڑی مل جائے اور اس کی وجہ سے وہ اترانے لگے، ہو سکتا ہے،
وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نہ وہ خدا ہے نہ وہ رب ہے۔ بس صرف کیا ہوگا کہ بس طاقت کے اس کی فنا ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک دن اس کی روح فنا ہو جائے گی، اور سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حساب آسان فرمائے، اور وہاں کی آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی امن عافیت اور سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔